بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وليك حجة للمسلم المسلم عليه الصلاة والسلام صلوات عليه وعلى آله الطاهرين وعلى آله المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار ولي وحافظ وقائد وناصر ومجيد وقائد حتى تصيره وارزقه توبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد يا رب الحسين عليه الصلاة والسلام بحق الحسين عليه الصلاة والسلام احفظ صدر الحسين عليه الصلاة والسلام بظهور الحجة القائم أجل الله تعالى والد الشريف نعوذ عليا قدر الرجاء تجد وعونا لك في النوائب كل هم وغم سيد جديد بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا عيدي يا عيدي يا عيدي أدركني في سبيل الله مالک الملک خالق کائنات تم کمزور بندے تیری مقدس ہستیوں کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے تو نے اکٹھا کیا وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم خالق کائنات ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے احسان فرما قریبی فرما ہمیں عرصہ ہو گیا ہم علی والے ہم علی والے ہم علی والے کہتے 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 اب قریبی کر ہم پہ خاص کہ اب ہم نہ کہیں علی والے ہمیں غیر دیکھ کے کہیں یہ علی والے ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا پروردگار عالم ہمیں ایک دوسرے کے عیب دیکھنے کی بجائے ایک دوسرے کی برائیاں کرنے کی بجائے ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے کی بجائے اپنے عیب دیکھنے کی توفیق عطا فرما ہمارے ورثہ دنیا سے چلے گئے جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن کاٹتے ہوئے لشکر امام میں ناصر اور کنیزہ بن کے شامل میرے واجب الاسلام میرے قابل قدر ذاکر صاحب نے یہ جو صفحہ عزا بچھائی شہنشاہ زمانہ اسے اپنی نصرت میں شمار فرما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتقم یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس یا وارث خون علی اکبر یا وارث خون علی اصغر نعرہ ولایت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی خیر الانبیاء عالمین طیبین طاہرین المعصومین خصوصا ناصر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینہ للمسکنین سر الاسرار العالیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الحصول اب الوقت و مولا زمان شریک القرآن وارث قرآن منزل الایمان کامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والآخر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے اللہ مجھے تو دیر میں کہیں خطاب کروں ریت کو زمانے کے سردار کے نام ضرور سناتا ہوں آپ کے نعرے میں بہت نمبر سا نہیں ہوا تھوڑا سا پہلے کپڑے گیا تھا کہیں بھی آیا تھا پورا پیغام نہیں پہنچا سکا جلدی تھی ایمانی کو لیکن مولا نے پھر ڈیوٹی لگائی میں پھر حاضر ہو گیا نہ میں اپنی بچی سے جاتا ہوں نہ میں نے کبھی کہا کہ میں آیا یہ جو میں ہے یہ قاتل ہے معرفت کی میں نے کیا میں کر رہا ہوں میں کروں گا یہ قاتل ہے معرفت کی ہم ابھی میرے سے پہلے ان سے پہلے وہ پڑھ رہا تھا میں بیٹھا سن رہا تھا ایک بھائی جملہ کہیں گے کہ اللہ ہم وارث کے ہوتے بے وارث ہیں نہ غم ہے بے وارث وہ ہو جس کا وارث نہ ہو ہم وارث کے ہوتے ہوئے با وارث ہیں بے وارث نہیں بس تھوڑی سی ہماری کمزوری ہے ہم نے وارث کو پہچانا نہیں ہے
हमें पहचानना नहीं अपने वारिस को। अगर हम पहचान लें तो हम सिवाय शुक्र के और कोई काम ना करें। मेंबर पे बड़े बड़े मैंने जाकर को देखा, मेंबर पे खड़े हो कहते हैं अल्लाह हम वारिस के होते थे वारिस। ना बाबा ना, वारिस के होते भला कौन बेवारिस होता है? माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, नारे हैदरी। जो है बहुत जल्दी आपसे इजाजत चाहूंगा, वक्त नहीं है लेकिन अब आई है तो पैसा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपको सुनने के लिए एक कारी है ऊपर से गगन फल है। तभी तो है माशाअल्लाह। ये नहीं कहना हम वारिस के होते हुए वारिस। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा वारिस हर जगह हर लम्हा हर मौका हर जगह मौजूद है। अगर मौजूद न होता तो उनसे बिहारी में खड़े हो गए ना, कहते हैं सलाम वालेकुम या साहब सिर्फ हम लाहौर में खड़े हो गए ना कहते, सिर्फ कराची में ना खड़े हो गए कहते, सिर्फ सियालकोट में नहीं, सिर्फ सिंध में नहीं, सिर्फ अमेरिका में नहीं, सिर्फ यूरोप में नहीं, कायनात के चप्पे चप्पे हमारा अपने वारिस की खिदमत में गुजारिश करना। देखो आपने माशाअल्लाह आपकी तवज्जो की क्या बात है। माशाअल्लाह सलाम भाई जुमला कहिए। मकाम ये कायनात क्या है? मिंबर पे खड़ा हूं ताकि साहब हम सलमान को भी जान गए तो शायद खुशबू सलमान आ जाए। मोहम्मद की क्या बात है। जनाब सलमान के सलाम है। किताब का नाम मिराजुल मोमिनीन, गाइड बुक है जिसको तो साथ रख के ज़ियारत पे जाता है, उसमें लिखी है ज़ियारतें। लेकिन यहाँ बात आ गई तो मैं सोचता जो उम्मीद है यहाँ से बात आगे निकलेगी और निकलनी चाहिए। हर बंदे की ज़बान अरबी नहीं, कोशिश किया कर ज़ियारतों का तर्जुमा जरूर पढ़ा ताकि तुझे पता तो चले मासूम तुझसे कहवाना क्या चाहते हैं। समझ आज तक नहीं ये बे क्या है, ये इस्म क्या है, ये अल्लाह और रहमान और रहीम क्यों है। अगर इसमें अल्लाह है तो खाली रहमान होता, रहीम क्यों है, रहमान नहीं तो रहीम है। ये वजह क्या है, ये राज क्या है। इतना काफी नहीं था इसमें अल्लाह रहमान का नहीं, इसमें अल्लाह रहमान और रहीम काफी था का नहीं, पहले बे पाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हमद है उसकी जो रब्बिल आलमीन है। कौन है रब्बिल आलमीन? मालिक यौमिद्दीन। किताब मिराजुल मोमिनीन जनाब सलमान पर सलाम लिखा है। रसूल से पूछा कि मौलाना दिल है जनाब सलमान को सलाम करने जाए तो सलाम कैसे करें। ये अकीदे का मसला नहीं, किताब रोज रोशन की तरह वाज़ेह मौजूद है। पर मैं सलमान को सलाम करने जाऊँ तो इस अंदाज से करना, अस्सलामु अलैका या बाबल्लाह, अल्लाह का दरवाजा सलमान, मुझ पर हमारा सलाम। मुझे नहीं बोलता जिस अली का नौकर अल्लाह का दरवाजा हो अली क्या होगा। जनाब सलमान पे सलाम, अल्लाह का दरवाजा, आप पर सलाम। अकीदे की जंग मैं न लड़ता हूँ न इस हक में हूँ, क्योंकि मेरा अकीदा ये है, अकीदा वो है जो जबान से नहीं किरदार से नजर आए। अच्छा लगे तो लगे तो आपकी मर्जी। अकीदा वो नहीं, मैं अली को ये मानता हूँ, मैं अली को ये मानता हूँ। तू मान ही क्या सकता है? तेरी और मेरी क्या परवाह है, कितना मान सकते हैं अली को? कम अज कम अगर तू अली को मानता है तुझसे मैसूम की खुशबू आनी चाहिए। अली पे लड़ाई न किया कर। अली मुकद्दर का नाम है, अली नसीब का नाम है। हर बंदे का मुकद्दर नसीब एक जैसा नहीं होता, और जिसका नहीं है उसका नसीब बनाने के लिए दुआ किया होता है। अल्लाह मेरे पास के नीचे बैठने का, अगर मौला तेरे वसीले से मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती, एहसान फरमा जितना अली मेरे दिल में है इतने इसके दिल में भी इतना अली आ जाए। ये कौन सा तरीका है तुमने लंगोट का चले और तो विलायत नहीं
میں ولایت، تجھے پتہ ہے ولایت کہتے کسے ہیں؟ نہیں پتہ، مولا کی عزت کی قسم مخلوق کو نہیں پتہ، صرف زبانی کلامی کتابیں پڑھ کے. جیسے میں دیکھ رہا ہوں ہر بندہ رٹا لگا کے ممبر پہ کہہ رہے اللہ یہ مجلس منظور ہو جائے. حضرت والی بات ہے، ابھی تک تیری سوچ میں چوٹ نہیں ہوئی. ممبر پہ آ کہتے مجلس منظور ہو، یقین بڑھا اگر مہدی منظور نہ کرتا مجلس نہ ہوتی. ولایت ایک معصوم سے پوچھا گیا ولایت مولا فرماتے ولایت واجب نہیں اوجب ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں. مولا جب ولایت قبول کرے اور پھر ولایت قائم کرے اس کا معیار کیسا ہو؟ اگر بہاری صرف داد نہ دے لون بھی کرے تو جواب دیتا جاؤ معصوم. سرکار فرماتے ہیں جو ولایت قبول کر کے قائم کرے کم از کم جس طرح زمین پہ چلتا ہے ویسے پانی پہ بھی چلے گئے. بھائی صاحب تصدیق کر ہو جائیے گا کم از کم پانی پہ بھی چلے جانے صاحب جملہ اس سے بھی آپ کے ہوا میں بھی ویسے پرواز کرے. ہم نے تو صرف ولایت دوسرے معنوں میں لے لیا نہیں ولایت اوجب ہے مگر کم از کم قائم تو کرنا. قائم آپ کا ہوگا کہ قائم کہہ گیا واضح نہیں کیا قائم کرنا کیا ہے. سب سے پہلے یقین پیدا کر. یقین نہ کہ سوا تو نے ولایت کی باؤ کو بھی نہیں سمجھا. تیرا میرا یقین تو اتنا ہی ہے بیمار ہو جائے ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں ڈاکٹر کی گولی پہ یقین کرتے ہیں. ہمارے بڑے ولایت قائم کر چکے ہیں. جب بیمار ہوتے طبیبوں کے پاس نہیں جاتے تھے علم عباس کے نیچے جلتے ہوئے چراغ کے تیل سے شفا دیتے تھے. یقین تھا نا لاکر صاحب؟ یقین کمزور ہو گیا. گھر سے نکلتے ہیں پہلے بانی صاحب ہمیں ملے گا کیا؟ اس کا مطلب علی پہ یقین ہے. وہ تو وہ قدیم ہے جو رکھتا ہی طبیعت گھبراہٹ ہوئی ہے. میں تو خدمت میں کہہ رہا تھا بات کہاں سے کہاں چل نکلی. میں تو خدمت میں گزارش کر رہا تھا اس گھر کے فضائل کون پہنچ سکتا ہے. نہیں بڑے 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 عارف بھی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. کسی نے پوچھا نا علی کون ہے؟ کہا میں اللہ ہوں. میں محمد ہوں. مجھے کیا پتا علی کون ہے؟ یہ اللہ بتا سکتا ہے، یہ محمد بتا سکتا ہے. نہیں تیری میری جو ڈیوٹی ہے اسی میں تیری توجہ مبذول کرانے کی کوشش کرتا. تیری میری ڈیوٹی کیا ہے؟ آتی اللہ واتی رسول باول الامر. شاباش. تیری میری ڈیوٹی اطاعت سے شروع ہوتی ہے اطاعت پہ ختم ہوتی ہے. تیرا میرا حق بنتا ہے ہم سلمان کو غور سے سنیں غور سے پڑھیں. تیرا میرا حق بنتا ہے ہم محسن کو غور سے سنیں غور سے پڑھیں. تیرا میرا حق بنتا ہے ہم غور کو غور سے سنیں غور سے پڑھیں. بھلا کیوں؟ سلمان کو پڑھنے کا سننے کا کیا فائدہ؟ غور کو پڑھنے کا سننے کا کیا فائدہ؟ صرف ایک ہی فائدہ ہے اور وہ سب سے بڑا فائدہ ہے. سلمان کو دیکھیں اس نے اطاعت کیسے کی تھی میں بھی ویسے کروں. نہیں سمجھا نہیں سمجھا. جناب سلمان محمدی منا اہل البیت کا مصداق. سلمان منا نہیں تھا سرکار نے منا بنایا. کس وجہ سے؟ کئی دفعہ سرکار فرماتے سلمان ہم علی کل شیء قدیر کے زمین پہ نمائندے ہیں ہم سے کچھ مانگ ہم عطا کریں گے. ہر دفعہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا جن کو آپ جیسے مالک مل جائیں گے. جب بھی سرکار نے فرمایا ہم سے کچھ مانگ ہر دفعہ محمد کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہر دفعہ علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھتا ہاتھ رکھ کے یہی کہتا ہوا نظر آتا آقا کوئی آپ کی ٹکر کا ہو تو مانگو. یہ کر رہا کہہ سکتا تھا آقا میری نسلوں کو معاف کروائیے. آقا میں آیا ہوں دہلیز پہ جھاڑو دیتا ہوں مجھے کیا ملے گا؟ صرف اس کے بے سوال ہونے پہ فرمایا سلمان و منا. سلمان ہم سے ہے. کرائٹیریا دے گیا آنے والی مخلوق کو سلمان و منا. اور سرکار سے پوچھتے سرکار ایک قانون کو لیا
علماء نے کتب میں لکھا ہے، پھر آدم بھی تصدیق کریں گے، کل شیء یعرف علی اضدادہا، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. مطلب یہ دن ہے اس کا مطلب یہ رات نہیں، یہ مرد ہے اس کا مطلب یہ عورت نہیں، ہر چیز اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہے. سرکار اگر آپ نے سلمان کو فرمایا سلمان و منا، سلمان ہم میں سے ہے، اس کا مطلب کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. کیا بات ہے بھائی؟ سرکار کوئی ایسے بھی تو ہوں گے جو آپ میں سے نہیں. سرکار فرماتے ہیں ہاں، ہم کائنات کو قیامت تک کا قانون قاعدہ دے کے گئے. سرکار کیسے؟ سرکار فرماتے ہیں تم نے پڑھا نہیں، من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار میں نے پڑھا ضرور ہے مگر دودھ والے کی دکان کے باہر لکھا ہوا پڑھا ہے جس پہ لکھا تھا من غش فلیس منا. میں نے پڑھا ضرور ہے پیٹرول پمپ والے کے باہر لکھا ہوا من غش فلیس منا. سرکار فرماتے ہیں میں نے صرف دودھ والے کے لیے 1400 سال پہلے نہیں فرمایا، صرف پیٹرول پمپ والے کے لیے نہیں فرمایا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. میں نے آنے والی مخلوق کو قانون دے دیا، جس کے دل میں ہمارے سوا کوئی آ جائے وہ ملاوٹ شدہ ہے. ہمارے سوا کسی نے کسی کو بٹھا لیا وہ ملاوٹ شدہ ہے. جس کے دل میں صرف ہم رہتے ہیں وہ ہم میں سے. غور کا، فکر کا، یہ ہے دین میری ڈیوٹی. جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، کوشش کر اس دل سے ملاوٹ کو نکال. یہ نماز ملاوٹ کو نکالتی ہے، یہ روزہ ملاوٹ کو نکالتا ہے، یہ عزاداری حسین ملاوٹ کو نکالتا ہے. تم کو سمجھ نہیں آ رہی نا؟ نماز پڑھی کیوں پڑھی؟ بھی نماز لازم تھی، فرض تھی، تجھے سمجھ ہی نہیں آئی. کبھی اور تو بچے پہ نماز کیوں واجب ہے؟ بچہ کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، پہنتا بھی ہے. بڑے بڑے علماء صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو ہوئی اس بات پہ، سارے متفق تھے جی بلوغت پہ واجب ہے. میں نے کہا مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے. ایک بندہ جا رہا ہے وہ سامنے، جس کو نہ کھانے کا شوق ہے، نہ پینے کی پرواہ ہے، نہ کسی چیز کا خیال ہے، جس کو دنیا پاگل کہتی ہے، جس نے گل کو پا لیا ہے. اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتے ہیں شریعت کہتی ہے اس پہ نماز ثابت ہے، واجب نہیں. میں نے کہا کیوں بالغ نہیں؟ بالغ تو ہے مگر عقل کام نہیں کر رہا. میں نے کہا معاملہ کوئی اور ہے. اور بیٹھے تھے اساتذہ دوست سارے بیٹھے تھے، گفتگو گپ شپ کا انداز تھا. میں نے کہا چلو اس طرح کر دیتے ہیں، نماز کے فائدے ڈسکس کرتے ہیں. نماز کے فائدے کیا؟ ایک صاحب فرمانے لگے نماز دین کا ستون. میں نے کہا یہ خوب ہے. نماز مومن کی معراج. میں نے کہا یہ خوب ہے. میں نے کہا کوئی اور نماز کا فائدہ بتاتے فرمانے لگے ان الدین عند اللہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز برائی سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا پتہ چلا نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے نماز برائی سے بھی بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے. میں نے کہا اگر غور کرو فتویٰ نہ لگاؤ، اللہ نے بچے پہ نماز اس لیے واجب نہیں کی نہ بچہ گورا ہے نہ بچہ بے حیا ہے. نماز پڑھانے کا کوئی مقصد تھا. تجھے صرف 5 وقت مصلی پہ کھڑا کرنا اللہ کا مقصد نہیں تھا، حقیقت کی طرف توجہ کرانا اللہ کا مقصد تھا. کہ نماز پڑھے، برائی سے بچے، بے حیائی سے بچے، حرام سے بچے، گناہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دل ملاوٹ سے پاک ہو. یہی برائی ہے نا، کسی کی کوٹھی دیکھ کر سوچنا میری بھی ہوتی، یہ برائی ہے نا، برائی ہے. یہ جلنا برائی ہے، میری بھی ہوتی. اس کا مطلب تو ناشکرا ہے، تو نے شکر نہیں کیا. اگر تجھے چھت مالک نے عطا کی اسی پہ شکر کر کے وقت گزارتا. کسی کی کوٹھی کیوں دیکھی؟ اگر دیکھی بھی ہے تو مومن بنتا، دعا کرتا اللہ اسے اور دے. یہ برائی ہے، یقین کیجیے یہ برائی ہے. کسی کی کوٹھی، گاڑی، کار، چیزیں دیکھ کے بندہ کہے میری بھی ہوتی. محنت کر عطا کر دے گا.
اتنا زیادہ پریشان نہ رہے، کیونکہ جتنا مال ہوتا ہے اتنا آڈٹ بھی ہوگا۔ شکر کی مطلب مجبور برائی، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنا برائی، بے حیائی، مومن کا یہ وطیرہ نہیں۔ ذاکر صاحب ٹی وی پہ بیٹھے لندن کے ابھی نام لے کے بتا بھی رہے تھے، سوال و جواب چل رہے تھے امام سلمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ ایک سوال چلا، کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہے؟ مولا علی کے سامنے تو پتہ چل جاتا تھا مولا علی کا رویہ اپنے چاہنے والے کے ساتھ کیسا ہے، مولا حسن کے سامنے بھی پتہ چل جاتا تھا، حسین کے سامنے بادشاہ کے بھی پتہ چل جاتا تھا، چاہنے والا سمجھ جاتا تھا امام راضی ہے یا نہیں، کیونکہ امام راضی ہو تو اللہ بھی راضی ہوتا ہے۔ تو امام غیبت میں نے کیسے پتہ چلے امام ہم سے راضی ہیں؟ چھوٹا سا میں نے تو کلیہ ہے، سنبھال کے رکھنا، جب تجھے دنیا کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آئے سمجھ لینا مہدی راضی ہے۔ کیا بات ہے؟ تیرا میرا کام ہے اطاعت، اطاعت کا کمال ہے یقین، یقین کا کمال ہے شک سے پاک، شک سے پاک کا کمال ہے برائی اور بے سے معافی۔ ہم کس انتظار میں، ہمیں ویسے سہل پرست بنا دیا اس ممبر میں، سوری کو سے اتنا سہل پرست بنا، ہاتھ اونچا چاہ دے لیدہ نعرہ مار ختم قرآن کا ثواب، تو بھائی ہے ختم قرآن کا ثواب کس نے کہا نہیں ہے؟ لیکن جس کو یہ پتہ چل گیا میرے جوان بچے کو کہ علی کا نعرہ لگانے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے، اس نے قرآن کھول کے کہاں دیکھا ہے؟ اس کو قرآن سے دلچسپی کہاں رہ جائے گی، ختم ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ثواب ہے۔ لیکن کوشش کر ان کو یہ بھی بتا، شاباش شاباش، یہ بڑی ضروری چیز ہے، ہم ان سے ہٹ چکے ہیں۔ ہمارے اس وقت یہ معاملات ہیں، مجلس سن کے اٹھیں گے نا، چار بندے کھڑے ہوں گے، کوئی ان کا گلہ کر رہا ہوگا، کوئی میرا گلہ کر رہا ہوگا، کوئی ان کی تعریف کر رہا ہوگا، کوئی اس کی تعریف کر رہا ہوگا، کوئی میرے کیڑے نکال رہا ہوگا، کوئی اس کے کیڑے نکال رہا ہوگا۔ یہ تو ہے ہی نہیں تیرا میرا ٹاپک۔ حسین کے مجلس میں آیا، جو بات اچھی لگے قبول کر، جو نہ لگے چپ کر کے چلا جا، تو فیٹ مار۔ اب بہاری والوں، یہ زبان کسی مومن کا غیبت اور گلہ کرنے کے لیے نہیں عطا ہوئی، جو زبان علی علی کرے وہ ایسے کام نہیں کرتے۔ ہم اپنا ٹائم ہی ضائع کرتے ہیں، یقین کیجیے وہ کیا کھا رہے، وہ کیا پہن رہے، وہ کہاں جا رہے، وہ کیوں جا رہے، یہ تو ہماری ٹاپک ہی نہیں۔ مولا اس کو اور دے، مولا نے اسے دیا تو اور دے، اگر تیرے مطابق اس نے حرام اکٹھا کیا، پریشان کیوں ہوتا ہے؟ آ رہا ہے حساب لے لے گا۔ تو اپنا سچ پڑھ کر تو کوشش کر، بس میں آپ نچوڑ کی طرف آ گیا۔ ذاکر صاحب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کوشش کریں، ہم سب، کہ میں کہاں کھڑا، میں تو کہتا ہوں میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، مجھے مرنے سے پہلے دل کی آنکھیں کھلوانی ہے، میرا مولا بھی کہے میرا نوکر۔ بہت شکریہ، میں مشکل بات کی، ایسی باتوں پہ دار نہیں کر لیا، شکر گزاروں بھی حاجی تمہارا میں، میرا مولا، میرا مولا، میرا مولا، مولا بھی تو کہے میرا میرا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ ہوتا ہے، یہ ہونا چاہیے، ہوگا کب؟ جب ہم کسی کے عیب نہیں دیکھیں گے، کسی کا گلہ نہیں کریں گے، اپنی آنکھوں کو خراب نہیں کریں گے، اس شکم کو بچائیں گے، جس شکم میں حسین کا لنگر آئے، جس شکم میں سبیل حسین کا قطرہ آئے، اس شکم میں حرام کا قطرہ نہیں جائے، پھر ہمارا سفر شروع ہوگا۔ جب ہمیں، مجھے ذاکر صاحب نے کہہ دیا واجی واہ کیا بات ہے سید، مجھے نقیب ممبر نے کہہ دیا واجی واہ، میں ہواؤں میں اڑتا پھروں گی، کیا بات ہے تیری، اتنے لوگ تعریف کر رہے تھے، مجھے جو سامنے کیا بات ہے، دان دے دے کے تجھے کہیں سے کہیں کھڑا کر دیا۔ اب یہ چیز ہے میرے نفس والی، یہ میرا نفس ہے جو مجھے کہہ رہے اس کی دان پہ تو بڑا بن گیا، کوئی کائنات کا چھوٹا بڑا نہیں بن سکتا۔ ہاں یہ بڑے کسی کو بڑا بنانا چاہے تو اور بات ہے۔ مقصد ہماری ادائی کا یہ ہے، صرف بارے پڑھنا نہیں، مجلس پڑھی آپ سے داد لی اور دعا لی اور یہاں سے چلا گیا، نہیں، ہماری مجالس کا اس ممبر کی ذمہ داری ہے کہ تم دور دور سے چل کے آئے، تمہارے مزاج بدلے جائے، تمہیں یہاں سے کم از کم تمہارا سویا ہوا ہر جگا کے واپس بھیجا جائے۔ ممبر کی ذمہ داری ہے،
تمہارے نہیں، ہم امام کے جواب دہ ہیں. خدا کی قسم مولا کے جواب، یہ ممبر عام جگہ نہیں جہاں مولا نے ہم جیسوں کو کھڑا کیا. یہ کوئی معمولی کام نہیں، سردار شاہستان نے اور حق ادا نہ کیا تو پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو حق یہ بنتا ہے، یہ جو آئے بیٹھے ہیں ان کو ہمت دلا. یہ جو ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، ہم بدکار ہیں، ہم مولا کے قابل کہاں ہیں، ان کو ہمت دلا، ان کو بتا تو جتنا بھی گناہگار ہے، جتنا بھی بدکار ہے، جتنا بھی خطا کار ہے، نہ ڈر، وہ اس سے بڑا تو نہیں ہے. تو ہمت کر، میں بسم اللہ تو ہمت کر، پر اور بن ایک دفعہ معافی مانگ پھر نہ کر. آپ کہتے ہیں حسین زمانے کا بھی تجھ سے راضی ہو جائے. یہ تندور سے ہے بیٹھے، ان کو یہ سمجھانا چاہیے بھائی مومن تب بنو گے جب تمہارا ہمسایہ تمہارے علاقے کا کوئی مومن بھوکا نہ ہو. میں تو کوشش ہوتی ہے کہ نہیں سارا اپنے آپ ہی رکھ لوں، نہیں، پتہ ہونا چاہیے جس علاقے میں میں رہتا ہوں وہاں کوئی مومن بھوکا تو نہیں، تب تو مومن ہوتے ہی معرفت کا سفر شروع. اگر اللہ نے تجھے عطا کیا پتہ کر اس بستی میں، اس شہر میں کون مومن ہے جس کی بیٹی صرف روستگی کی وجہ سے بیٹھی ہے، جہیز نہیں ہے. پتہ کر، پتہ چلا او فلاں مومن ہے بیچارہ سارا دن ریڈی لگاتا ہے، اس کی بیٹی بیٹھی ہے روستی کی وجہ سے، جہیز نہیں ہے. چپ کر کے 10-15 بندے ملا، آؤ یار نیکی کریں دریا میں ڈالیں. مشکل کام ہے نا بھائی، سید مشکل کام ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈالیں. آؤ بھی نیکی کریں دریا میں ڈالیں. سید آپ، بھائی آپ، ہم 10-15 ملتے ہیں، تھوڑی تھوڑی چیزیں اکٹھی کرتے ہیں. جب اکٹھی کر لیں گے کسی بندے کو بھیجیں گے، او بھائی وہ سامنے گھر ہے، ہمارے پاس یہ سامان ہے، اس گھر میں پہنچا. لینے والا پوچھے گا کس نے بھیجا ہے، ہمارا نام نہ لینا، کہنا مہدی نے بھیجا. آپ نے کہا جب تک مومن کا حق ادا نہیں کرے گا سفر برکت شروع نہیں ہوگا. جب تک مومن کے حق کا خیال نہیں کرے گا سفر معرفت شروع نہیں ہوگا. علم ہونا ذاکر صاحب اور ہے، معرفت ہونا اور ہے. علم ادھورا ہے جب تک معرفت نہ ہو. ابھی میں ادھر بیٹھا تھا ایک سید صاحب کی وجہ سے کال آئی، ہو سکتا ہے وہ کال مجھے سن رہے ہو بھائی. مجھے کہنے لگا کہ سید امام ماتا والا یار امام زمانے ہی ماتا بیتت تو جان دیا، اس سرکار کی معرفت کے بغیر جو مر گیا وہ جاہلیت کی موت مر گیا. معرفت کیا ہے؟ پہچان. ننکانی پہچان تو علم ہوتا ہے. کہنے لگے پھر معرفت میں کیسے پتہ چلے؟ سید طاہر عباس ہو سکتے ہیں آپ بھی لائف مجھے سن رہے ہو میرے بھائی، باپ کا ہر بچے کو پتہ ہے یہ میرا باپ ہے، یہ علم ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ علم ہے. باپ کے آگے سر نہ اٹھانا، سر جھکائے رکھنا، یہ معرفت ہے. باپ کی بات سے انکار نہ کرنا، یہ معرفت ہے. کیوں، کب، کیسے، کہاں، یہ نہ کہنا معرفت ہے. باپ نے کہہ دیا بیٹا یہ کام کر، چاہے غلط کیوں نہیں، ٹھیک ہے. حدیث تو میں کہتا ہوں کیوں نہیں میرے سے بیان ہوتی، ورنہ بچے آج والدین کے بے ادب نہ ہو سے بڑی دنیا مجھے کہتے ہیں سید اس پہ گفتگو کرو، ٹائم نہیں ہوتا. یقین کرو نوجوانوں، سرکار سے پوچھا گیا سرکار میرے گناہ بہت ہو گئے، معافی کا چانس نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں وضو کر کے باپ کے چہرے کی زیارت کیا ہے. ہم ماں باپ کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہمارے چھوٹے بہن بھائی نہیں، جیسے ڈانٹا ہو تمہیں کیا پتا، میں جانتا ہوں، اماں تجھے کیا پتا کہ بیٹا یہ کیا کہتا، اماں تجھے کیا پتا ہے. نا ماں باپ کی معرفت، مومنین کا احترام، پھر معرفت ایمان، پھر تیرا معرفت ایمان پہ سفر شروع ہوگا. تو جی میں سمیٹوں بات کو، میں تیری خدمت میں گزارش کر رہا تھا، بت نکال، ملاوٹ سے پاک کر اس دل کو، اپنی زندگی سے ناشکری ختم کر، بے صبری ختم کر. کوئی بات نہیں، جتنا ملا محنت کرنا تیرا کام ہے، عطا کرنا اس کا کام ہے. پریشان نہ ہو، رونا ہے کہ کیا کہ یار میرے پاس تو آج یہ نہیں ہے، میرے پاس آج یہ نہیں ہے. چھٹے امام کا دور تھا، ایک روتا ہوا بندہ تھا، امام کے پاس بھی آیا تھا. یا ابن رسول اللہ میرا سلام، سرکار نے فرمایا علیہ السلام. کیسے آنا ہوا؟ سرکار وہ ایک مسئلہ تھا، سرکار فرماتے ہیں جو مسئلہ تھا وہ ہم جانتے ہیں، تو اس وقت کچھ مانگنے آیا ہے. سرکار وہ سامنے ایک دشمن کا گھر ہے جو اللہ کا بھی دشمن، نبوت کا بھی دشمن، امامت کا بھی دشمن. سرکار اس کے پاس اتنے گھوڑے، اتنے اونٹ، اتنی کنیزیں، اتنے غلام، اتنا مال. سرکار میں آپ کا چاہنے والا، ایک وقت روٹی ہے ایک وقت نہیں ہے، بھوکا سوتا ہوں.
سرکار فرماتے ہیں اگر تو اس پریشانی میں آیا تو سودا کر لیتے ہیں. سرکار میں سمجھا نہیں فرمایا اس کے بعد جو کچھ ہے تجھے دیتے تیرے دل میں ہم رہتے ہیں وہ سے دل. نہیں سرکار یہ سودا منظور نہیں. امام فرماتا ہے تجھے یہ منظور نہیں ہمیں یہ منظور ہے. ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہماری رضا پہ راضی ہے. اس لیے کوشش کیا کر اپنی زندگی سے وہ چیزیں نکال جو اللہ کو پسند ہے, اللہ کے رسول کو نہ حجت. زندگی سے آہستہ آہستہ کوشش کر. صبح صبح اٹھ اپنے امام کو سلام. السلام علیکہ یا بقیت اللہ, السلام علیکہ یا ابا صالح, السلام علیکہ یا صاحب الزمان, السلام علیکہ یا امام زمانہ. خوش نصیبی ہے تیری تو اس کو سلام کر رہے جس کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. تیرا زمانے کا امام مجھے فرمائے میرا بھی تجھ پر سلام. سلام کے بعد کوشش کر کھانا سامنے ہے, دعا مانگ. اللہم قل ولی کا حجت من الناس. نہیں آتی اللہم قل ولی کا, کوئی بات نہیں, یہ تو دعا کر سکتے اللہ یہ جو سرکار کا صدقہ میں لنگر کھا رہا ہوں مجھے حلال کرنے کی توفیق دے. اور خدا کی قسم بہاری بتو ایک دانے کا پوچھا جانا ہے. ہم نے تو اپنا حق سمجھ کے کھایا نا. ابھی برادر میں پیچھے بھی کہتا تھا کرم پور, میں نے کہا یہ جو دانا ہے کبھی سوچا ہے کتنا سفر کر کے تیرے تک پہنچا ہے؟ نہیں. 10 روپے کی روٹی کھاتے ٹکانے کے دور میں کہتے ہیں ہم نے اللہ کو احسان کیا ہے ہم نے روٹی کھائی. کتنا سفر کر کے دانا آتا ہے, 6 مہینے لگتے ہیں اس کو پکتے 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 پکتے. زمین میں ڈالا گیا, پانی ڈالا گیا, ہوا لگی, آب و ہوا فضا اوپر پھوٹی, پھوٹتے 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 اس پہ اور دانے لگے. دانوں نے سورج کی گرمی برداشت کی, دانا پکنا گرمائی سے پکنا شروع ہوا. پکتے 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 کٹنے کا وقت آ گیا. تم نے دانا کٹوایا, کٹوانے کے بعد پریشر میں ڈال کے دانا بھوسا علیحدہ کیا. دانا گھر لے آیا, تیری مستور نے آٹا گوندھا. آٹا گوندھنے کے بعد چکی سے پسوانے کے بعد آٹا گوندھنے کے بعد توے پہ ڈالا.